بڑا مہرباں ہے ہمارا خدا۔ مرتضیٰ ساحل کی یہ حمد ہے، اللہ از سو گریشیس ٹو اس، جس کو ہم انگلش کے اندر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مرتضیٰ ساحل کی یہ حمد ہے۔ حمد اس کو کہا جاتا ہے جس نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی توصیف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ تو یہ حمد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو بلیسنگس ہیں اور جو مہربانیاں ہیں، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ایک بار ہم اس نظم کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھنے سے پہلے ایک بار پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے ایک ایک شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سنیے، نظم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑا مہرباں ہے ہمارا خدا، بہت نعمتیں اس نے کی ہیں عطا، یہ ابو، یہ امی، یہ بھائی بہن، پہاڑ اور دریا، چمن اور بن، ہوا دی کہ دنیا میں ہم جی سکیں، دیا صاف پانی کہ ہم پی سکیں، یہ پانی جو پیتے پلاتے ہیں ہم، یہ پانی کہ جس سے نہاتے ہیں ہم، یہ پانی جو کھیتوں کو دیتے ہیں ہم، غرض ان گنت کام لیتے ہیں ہم، یہ پانی، ہوا، چاند، سورج ہی کیا، بہت نعمتیں رب نے کی ہیں عطا۔ مرتضیٰ ساحل اس کے لکھنے والے ہیں۔ اب آئیے اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے الفاظ ہمیں سیکھنے کو ملیں گے اور بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ شاعر کہہ رہا ہے اس حمد کے اندر کہ بڑا مہرباں ہے ہمارا خدا، ہمارا جو خدا ہے، ہمارا جو کریٹر ہے، مالک ہے، خالق ہے، سسٹینر ہے، جو اللہ ہے، وہ بہت مہرباں ہے۔ اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، اس نے ہم پر بہت احسان کیا ہے، بہت نعمتیں اس نے کی ہیں عطا، بہت ساری بلیسنگس ہیں۔ جو نعمت کہا جاتا ہے کس کو؟ بلیسنگس کو، اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جس میں سے کچھ آگے گنا ہے۔ عطا کرنا مطلب دینا، گفٹ کرنا یا کسی کو بیسٹو کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو بطور ہدیہ کوئی چیز دینا۔ یہ ابو، یہ امی، یہ بھائی، یہ بہن، یہ ہمارے ابو جو ہیں یا ہماری امی جو ہیں، یہ ہمارے بھائی بہن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ابو امی نہیں ہیں، جس کے ابو نہیں ہیں، جس کے امی نہیں ہے، جس کے بھائی اور بہن نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نعمتیں ہیں جو ہمارے لیے کام کرتی ہیں۔ ہمارے ابو ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں، ہماری امی یعنی والدہ ہمارے لیے بہت محنت کرتی ہیں، ہماری بھائی بہن جن سے ہمیں سپورٹ ملتا رہتا ہے۔ پہاڑ اور دریا، چمن اور بن، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی۔ پہاڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ پہاڑ نہ ہو تو زمین اپنی جگہ صحیح سے ٹھہر نہ پائے۔ تو پہاڑ جس کو ماؤنٹینز کہتے ہیں ہم انگلش کے اندر، ماؤنٹین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ دریا جس کو ہم ریور کہتے ہیں، تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ ہے اور ریور ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، جس سے ہمیں پانی ملتا ہے اور بہت ساری نعمتیں ہیں اس کے ذریعے، دریا کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ چمن بولا جاتا ہے باغ کو، گارڈن کو، ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تصویر میں گارڈن بھی ایک بنا ہوا ہے، تو گارڈن بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اور بن کہا جاتا ہے جنگل کو، جنگل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بن کہتے ہیں۔ تو بن بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جنگلوں کو نہ کاٹا جائے، جنگلوں کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اچھی اور صاف ہوا میں سانس لے پاتے ہیں، ورنہ ہمارے سانس کی، استھما کی اور بہت ساری اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے قانونی طور پر بھی اب جنگلوں کو کاٹنا جو ہے منع کر دیا گیا ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے ہوا دی کہ دنیا میں ہم جی سکیں، دیا صاف پانی کہ ہم پی سکیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہوا دیا تاکہ ہم دنیا کے اندر جی سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہوا اس دنیا کے اندر نہ ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے، ہم اس کے دنیا کے اندر جی نہیں سکتے۔ تو ہوا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں کبھی ہم غور فکر نہیں کرتے اور سوچتے نہیں ہیں۔ اور ہم کو صاف پانی دیا جو ہم پی سکے۔ اگر تصور کیجئے، امیجن کیجئے، اگر صاف پانی ہم کو نہیں ملتا یا کبھی ہمارے گھر میں کبھی پانی کی پرابلم ہو جاتی ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر صاف پانی نہ ہو تو ہم پینے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے اور دسیوں کام کرنے کیسے ہوتے ہیں جو ہمیں نعمت۔ اس لیے ہمیں پانی کی قدر بھی کرنا چاہیے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے، ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے پانی کی حفاظت کریں۔ تو دیا صاف پانی کہ ہم پی سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاف پانی دیا ہے کہ ہم پی سکیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان ہے، نعمت ہے اس کی۔ یہ پانی جو پیتے پلاتے ہیں ہم، یہ پانی کہ جس سے نہاتے ہیں، کہ دو کام بتایا پانی کا، جس سے پیتے ہیں اور پلاتے ہیں، لوگوں کو پیاس بجھتی ہے۔ کبھی آپ نے روزہ رکھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پانی نہ پینے کی وجہ سے کتنی پیاس لگ جاتی ہے انسان کو، اس وقت بس پانی ہی سب سے اچھا لگتا ہے۔ اور اسی پانی سے ہم لوگ نہاتے بھی ہیں۔ اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا تو ہم نہائیں گے اور دھوئیں گے، یہ ساری چیزیں کیسے کریں گے؟
ٹھیک ہے۔ اور آگے شاعر کہہ رہا ہے یہ پانی جو کھیتوں کو دیتے ہیں ہم، اور اسی پانی کو ہم کھیتوں کو دیتے ہیں جس سے جو ہے فصل اگتی ہے۔ تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیتوں کے اندر کسان جو ہے پانی دے رہا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ پودے فصل باغات سب اگتے ہیں اس کے ذریعے سے، تو یہ پانی کھیتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ غرض ان گنت کام لیتے ہیں ہم، ان گنت مطلب جس کو کاؤنٹ نہ کیا جا سکے، غرض ان گنت کام لیتے ہیں، پانی سے بہت سارے آپ کام لیتے ہیں۔ آپ خود آپ اپنے دماغ لگائیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے کام دکھائی دیں گے جو ہم پانی کے ذریعے ہم لیتے ہیں اور پانی سے ہم کرتے ہیں۔ کپڑا دھونا، نہانا، اپنی گاڑی دھونا، اس کے علاوہ اپنے دوسری جو ہماری بلانگنگس چیزیں ہیں اس کو ہم دھوتے ہیں، اپنے گھر کو صفائی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر پانی نہ ہو تو ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہ پانی، ہوا، چاند، سورج ہی کیا بہت نعمتیں رب نے کی ہیں۔ تو آخری شعر میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ صرف پانی اور چاند اور سورج ہی نہیں بلکہ بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری بلیسنگس ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں اس نے عطا کی ہے مطلب دیا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ نظم ہے مرتضیٰ ساحل کی جس کو ہم نے پڑھا، حمد بلکہ کہا جائے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد چند مشکل الفاظ ہیں جو اس نظم کے اندر آئے ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔